جب سے آپ نے اس نئی جنگ کو ہم پر مسلط کرنے کا فیصلہ کیا تھا، اس دن سے لے کر 2 دفعہ عوامی طاقت سے دہشت گردوں کو نکالنے اور آج دن تک آپ کو وارن کرتا رہا کہ اپنے فیصلوں پر نظر ثانی کرو۔ 8,000 سیکیورٹی فورسز کے اہلکاروں سمیت 80,000 بے گناہوں کی قربانی اور لاکھوں شہریوں کو بے گھر کرنے کے بعد ملک میں امن آیا تھا۔ گلگت سے وزیرستان، باجوڑ سے بلوچستان، پورے ملک کو آگ میں جھونک دیا، کیونکہ اپنی ریلیونس قائم رکھنے کے لیے ایک اور ڈالری جنگ کا سہارا درکار ہے، جو ہاتھوں سے پھسلتی طاقت کو دوام دینے کا راستہ بنے، بھلے اس کا ایندھن پوری قوم بن جائے۔ خوشحال مستقبل کی ضامن بیرونی امداد اور اندرونی وسائل پر قبضوں کی سبیل اسی سے جاری رہنی ہے۔ اپنی اس ڈیسپریشن میں ملک کو جس نہج پر پہنچا دیا گیا ہے، اس سے آگے ملک کی سلامتی آپ کی اپنے آئینی حدود میں واپسی اور اپنے اصل کام پر توجہ کرنے پر منحصر ہے، نہ کہ سیاسی انجینئرنگ اور زراعت سے لے کر مویشی منڈیوں تک کے انتظامات دیکھنے میں۔ حالات دیکھیں اور اپنی ترجیحات دیکھیں۔ کل کو دوسرے ملکوں میں اپنے ناموں سے مکرنے سے بہتر ہے آج ملک کو بسنے دو، اپنے لوگوں کو جینے دو۔ تو میرے پاکستانیوں، میں آپ کو پھر کہہ دوں، ہمارا کام ایک ہے۔ ہم نے اپنے ہاتھوں سے اپنی یہ ترقی کی ہے۔ ہم نے خود اپنے لوگوں کو بے گھر ہوتے ہوئے دیکھا ہے ماضی میں۔ ہم نے اپنے لوگوں کے جنازے خود اٹھائے ہیں۔ ہم نے اپنے امن کو تباہ ہوتے ہوئے ماضی میں دیکھا ہے۔ ہم اس طرف نہیں جا سکتے۔ ہم نے بچانا ہے اپنے لوگوں کو۔